تو لمبا شہر دیکھنے کے لیے آپ نے سب سے پہلی میاں چنو آنا ہے، جو کہ لاہور ملتان روڈ پہ واقع ہے، ہڑپا اور خانیوال کے درمیان۔ تو یہ ہے میاں چنو۔ تو آپ نے سب سے پہلے اس شہر پہ میں آنا ہے، جو کہ لاہور ملتان روڈ پہ واقع ہے، اور پھر میاں چنو میں آپ کسی سے پوچھیں گے تو لمبا روڈ کے بارے میں، تو آپ اس تلمبا روڈ پہ 12 کلومیٹر جائیں گے۔ تلمبا کی ایک چھوٹا سا شہر ہے، ادھر آئیں گے، یہ تلمبا کا چھوٹا شہر ہے، اور پھر دائیں جانب آپ نے موڑنا ہے تانا روڈ پہ۔ تو جیسا کہ آپ تانا روڈ پہ موڑیں گے، ایک فرلانگ آگے جا کے تانا کے بالکل سامنے گلی میں آپ نے موڑنا ہے۔ دیکھیے تانا کے سامنے والی گلی میں موڑتا ہوں۔ تو جیسا کہ آپ موڑتے ہیں، کچھ آگے جا کے آپ کو تلمبا کا تاریخی مشہور قلعہ نظر آئے گا، جو کہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ دیکھیں نا یہ قلعہ، اور اس کی کچھ آثار موجود ہے، اور یہاں جو محلہ طوائفہ تھا، جس کی وجہ سے یہ علاقہ مشہور تھا، یعنی ایک قسم کا بازار حسن تھا، تو دور دور سے لوگ آتے تھے، تو وہ اس شہر کے مغرب میں وہ محلہ طوائفہ واقع تھا۔ اب دیکھیں یہ وہ قلعہ ہے، جو کہ بہت تاریخی قلعہ ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو مزید بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ اس کی یہ تصاویر دیکھیں کہ یہ کتنا پرانا ہے۔ پھر اس کے ساتھ اب جو ہے نا وہ تاریخی محلات تو نہیں ہے، وہ گھر نہیں ہے، لیکن وہ جو آپ گھر دیکھتے ہیں تو یہ جدید دور کے گھر ہے، لیکن پھر بھی یہ قلعہ جو ہے یہ موجود ہے، اس کے آثار موجود ہے۔ اور اس کے اندر ایک گرلز اسکول اب بنایا گیا ہے، ہائی گرلز اسکول۔ تو اس کے جو اینٹ آپ دیکھیں، اور یہ کئی صدیاں پرانا قلعہ ہے، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا یہ تلمبا شہر ہے۔ تو یہاں جو ہمارا جو مولانا طارق جمیل صاحب بھی اس علاقے کے ہیں۔ یہ جو تلمبا کا چوک ہے، اس کے ساتھ ان کی مسجد بھی ہے، اور کچھ فاصلے پر گھر بھی ہے، تو یہ ان کا آبائی علاقہ بھی ہے، اور یہ ایک تاریخی علاقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو تلمبا کی وہ تاریخی آثار ہے، جو کہ ٹیلے کی صورت میں ہے، ادھر کوئی قلعہ یا گھر نہیں ہے، صرف ادھر قلعہ ہے، اور اس کے اور اس میں تقریباً 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہاں بھی میں آپ کو لے جاؤں گا، لیکن پہلا میں آپ کو اس کی سیر کراتا ہوں۔ اس کے ارد گرد میں نے آپ کو گھمایا، اب دیکھیں نا یہ موٹے موٹے دیواریں آپ نے دیکھی۔ تو اب اگر آپ اس ٹیلے پہ جاتے ہیں تو آپ نے تلمبا بازار میں واپس آنا ہے، اور پھر اسی میاں چنو روڈ پہ تقریباً 1-1.5 کلومیٹر آگے جا کے پھر اس دائیں جانب آپ نے موڑنا ہے، اور پھر یہ دیکھیں نا یہ دائیں جانب آپ نے موڑنا ہے، اور پھر ایک فرلانگ آگے جا کے پھر دوبارہ آپ نے دائیں طرف ایک کچا راستہ ہے اس پہ موڑنا ہے، اور پھر یہ تلمبا کا یہ پرانا سائٹ ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ الٹایا گیا ہے، یا یہ تباہ ہو گیا ہے، یا مطلب ہے کہ اس پہ کیا عذاب نازل ہوا ہے۔ بہرحال اس ٹیلے کے نیچے جو ہے نا پرانے زمانے کے ہزاروں سال پرانے، یعنی سکندر اعظم کے دور کا، اور سکندر اعظم تو آپ جانتے ہیں کہ 2000 قبل مسیح اس کا دور ہے، تو سکندر اعظم بھی ادھر آیا تھا۔ اس کے بارے میں آپ کو مزید معلومات دیتا ہوں۔ تو یہ وہ سائٹ ہے، وہ قلعہ جو ہے، اور یہ سائٹ ہے، اس کے درمیان یہ 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور یہ دونوں تلمبا ہی میں واقع ہے، جو کہ میاں چنو میں ہے، اور میاں چنو جو ہے خانیوال کے تحصیل ہے، اور یہ لاہور ملتان روڈ پہ واقع ہے۔ اب میں آپ کو مزید معلومات بھی دیتا ہوں، اور آپ ساتھ ساتھ اس کی سیر بھی کریں۔ تلمبا شہر، تلمبا شہر اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے۔ تلمبا ایک تاریخی شہر کے حوالے سے انتہائی دلچسپ اور معلومات افزا حقائق۔ تو تلمبا خانیوال کا تاریخی شہر تلمبا ہے، جہاں سکندر اعظم نے قیام کیا تھا، یعنی 2000 قبل مسیح کی بات ہے۔ یہاں بر صغیر کا سب سے بڑا بازار حسن بھی موجود تھا، جسے ناچ گر کہا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم کے دور سے یہاں رقاصاؤں نے مستقل سکونت اختیار کر لی تھی،
اور اس شہر کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ یہی بازار حسن تھا۔ اس شہر کی تاریخ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے ملتا ہے۔ سکندر اعظم کا فوج یہاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر مختلف علاقوں میں پھیلا اور یہاں سکونت اختیار کر لی۔ چترال کی کیلاش وادی میں رہنے والے کیلاشی ایک روایت کے مطابق یونان کے بتائے جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ سکندر کے ساتھ تلمبا تک آئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ چترال میں رہنے والے وادی کیلاش کے لوگوں کو ابھی تک یونان سے فنڈز ملتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گمشدہ لوگ ہیں اور اس سکندر اعظم کے ساتھ آئے تھے اور پھر یہاں رہ کے یہاں کے سکونت اختیار کی۔ یہ لوگ سکندر کے ساتھ تلمبا تک آئے تھے، جو بعد میں اس دور دراز پہاڑی علاقے میں چلے گئے، اور یہ منفرد تہذیب ابھی تک چترال کی وادی کیلاش میں موجود ہے۔ تو یہ تھے تلمبا کے حوالے سے معلومات، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ تلمبا جو ہے یہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک تلمبا کا جو یہ نیا جدید شہر ہے جس کو آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں یا دیکھ رہے ہو، تو اس کے ساتھ ایک قلعہ ہے اور اس کے کچھ آثار موجود ہے، تو یہ بھی ایک پرانا قلعہ ہے، لیکن تلمبا کا جو تباہ شدہ شہر ہے اس کی نسبت یہ کم تاریخ رکھتی ہے، یعنی اس کی تاریخ صدیوں پر منحصر ہے، یہ جو تلمبا شہر میں جو قلعہ ہے، لیکن جو تباہ شدہ جگہ ہے، شہر ہے، جس کو علاقائی سطح پر یہ لوگ بیڑ کہتے ہیں، بیڑ، تو یہ بیڑ اس کی تاریخ جو ہے ہزاروں سال پرانی ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا، اور یہ ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر واقع ہے، یعنی یہ جو قلعہ ہے یہ تو ابھی جو تلمبا کا جو گاؤں ہے اور اس کے ارد گرد کافی گھر بنائے گئے ہیں، اور اس قلعے میں گرلز ہائی اسکول بنایا گیا ہے، ایک اور سرکاری دفتر بنایا گیا ہے، تو یہ تو تلمبا کا جو چھوٹا سا شہر ہے وہاں واقع ہے۔ لیکن یہ جو بیڑ ہے تباہ شدہ شہر، یہ اس سے کچھ باہر واقع ہے اور اس کے قریب ہے، یعنی 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے دونوں کے درمیان۔ تو یہاں کوئی گھر نہیں، کوئی آثار نہیں، صرف یہ ٹیلے ہے، اور اس میں جو اس دور کے برتنوں کے کچھ ٹکڑے ملتے ہیں اور اس طرح کے یہ ٹیلے ملتے ہیں، تو یہ وہ تباہ شدہ شہر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف چھوٹے بڑے شہروں کی سیر کریں، تاریخی اور سیاحتی مقامات کی سیر کریں اور درست معلومات حاصل کریں، اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے کلچر دیکھیں، ثقافتی میلے دیکھیں، جشن، تہوار، اجتماعات اور دیہاتی علاقوں کی زندگی دیکھیں، تو اس مقصد کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے۔ آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ یہ دیکھیں، یہ چوبرج